بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 95 نمبر سبق ہے، باب الشرطیات ہے، اور شرطیات میں سے وقد عرفت معنی الشرطیہ، وقد عرفت معنی الشرطیہ تھے۔ یہ پہلے ہم شرطیہ کا معنی معلوم کر چکے، اس لیے کہ پہلے ہم پڑھ چکے کہ قضیہ جو ہے، قضیہ یہ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک ہے قضیہ حملیہ اور نمبر دو ہے قضیہ شرطیہ۔ دو قسم ہے۔ حملیہ ہم اس کو کہتے تھے، اس کے دو تعریفیں ہم نے کی ہے کہ حملیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کی ثبوت کا حکم ہو دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز کے لیے، دوسری چیز سے۔ اور ایک یہ کہ وہ حملیہ وہ قضیہ ہے کہ تنحل الی مفردین، کہ مفردین کی طرف کھل جائے، یعنی جب کھل جائے تو دو مفردین ہو یا ایک مفرد اور ایک مرکب ہو۔ اس کی مثال ہم ذکر کر چکے ہیں کہ زید قائم، زید قائم۔ تو ابھی یہ بھی مفرد ہے، اگر اس کو ہم کھول دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں موضوع اور یہ محمول۔ ابھی محمول جو ہے کبھی کبھی جملہ بھی ہو، قضیہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا قام زید قام ابوہ، زید قام علی السطح یا زید قام ابوہ۔ تو ابھی یہاں پر یہ قضیہ ہے، لیکن ایک مفرد اور ایک مرکب کی طرف کھل جائے تو بھی کیا ہے، حملیہ ہے۔ لیکن اگر دو قضیوں کی طرف کھل جائے اور یا اس میں اگر ہم اس میں یعنی ایک قضیہ کو ماننے کے بعد دوسرے قضیے پر نفی یا اس بات کا حکم لگایا جائے، مثلا قضیہ کی ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود۔ اب یہاں پر یہ ان كانت الشمس، یہ اداة شرط جو ہے اسے ہٹا دے تو الشمس طالعة یہ ایک قضیہ ہے، اور فائی جزائیہ ہٹا دے تو یہ دوسرا قضیہ ہے، یعنی النہار موجود الشمس طالعة۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تنحل الی قضیتین کا مراد یہ ہے کہ یہ کھل اس کو الگ الگ کر دے تو اس سے دو قضیے بنیں گے۔ الشمس طالعة یہ ایک قضیہ ہے، النہار موجود دوسرا قضیہ ہے، اور یہ پورا جو ہے قضیہ شرطیہ ہے، پورا کیا قضیہ شرطیہ ہے۔ ابھی اس پہلی جز کو ہم مقدم کہتے ہیں اور دوسری جز کو تالی کہتے ہیں۔ لیکن متصلہ جو ہے، متصلہ میں اس میں کہ دو قسمیں ہیں، ایک متصلہ اور ایک منفصلہ۔ تو متصلہ میں مقدم اور تالی، پہلے جز کو ہم مقدم کہتے ہیں، دوسری جز کو ہم تالی کہتے ہیں۔ لیکن منفصلہ میں جو ہے وہ پہلے جز کو مقدم اور تالی کہتے ہیں، لیکن وہ فرض فارض پر موقوف ہے۔ اب یہاں پر ایک قضیہ شرطیہ جو ہے وہ نحات کے نزدیک ہے، اہل عربیہ کے نزدیک ہے، اور ایک مناطقہ کے نزدیک ہے۔ تو اس میں اور اس میں عموم خصوص من وجہن، عموم خصوص من وجہن ہے۔ بعض جگہ پر یہاں پر قضیہ شرطیہ ہو لیکن وہاں پر قضیہ شرطیہ نہ ہو، جملہ شرطیہ نہ ہو نحات کے نزدیک، یا وہاں پر جملہ شرطیہ ہو لیکن یہاں پر قضیہ شرطیہ نہ ہو۔ اور بعض جگہ پر اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں کے نزدیک وہ قضیہ شرطیہ ہو۔ مثلا ایک مثال ہم لے لیں، لیکن مثلا یہ مثال ہے ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود۔ تو یہ جو ہے یہ اہل عربیہ کے نزدیک جملہ شرطیہ ہے، اور مناطق کے نزدیک قضیہ شرطیہ ہے، دونوں مادہ اجتماعی ہے۔ مثلا دوسرا ہے فإن قاتلوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فاقتلوهم۔ تو اب یہاں پر یہ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، تو اب فاقتلو یہ جملہ یہ امر ہے، اور یہ جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ جو ہے مناطق کے نزدیک تالی نہیں بن سکتا۔ تو یہ جملہ شرطیہ ہے، جملہ شرطیہ ہے لیکن قضیہ شرطیہ نہیں ہے۔
اور یہاں پر مثلا الانسان اما سعید و اما شقی، انسان یا تو سعید ہے نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. تو ابھی یہاں پر یہ قضیہ شرطیہ ہے، لیکن یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، جملہ شرطیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اداۃ شرط جو ہے وہ نہیں ہے اس میں. تو اس میں عموم خصوص من وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مناطق کے نزدیک جو قضیہ شرطیہ ہے اس میں مقدم اور تالی دونوں جو ہے وہ یعنی حکم جو ہے مقدم اور تالی دونوں کے درمیان ہے. اور نحات کے نزدیک جو ہے حکم جو ہے وہ کون سا ہے؟ جزا ہے، اصل جو ہے جزا ہے، اور شرط جو ہے اس کے لیے قید ہے. اب یہاں پر وہی التی تنحل الی قضیتین، وہی التی تنحل الی قضیتین، دو قضیوں کی طرف کھل جاتے ہیں. الشمس طالعۃ النہار موجود، دو قضیوں کی طرف جب اس کو کھلیں گے تو دو قضیوں کی طرف. اور یہ اس طرح نہیں ہے، حملیہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ دو قضیوں کی طرف کھلے، بلکہ یا تو دو مفردوں کی طرف کھلتا ہے یا ایک مفرد اور ایک مرکب کی طرف. والآن نہدیک الی اقسامها، یعنی اقسام قضیت الشرطیہ، اقسام القضیت الشرطیہ. ونرشدک الی احکامها، یعنی احکام القضیت الشرطیہ. فاعلم ایھا الفطن اللبیب، فاعلم ایھا الفطن اللبیب، فطن کہتے ہیں ذہین کو، اللبیب کہتے ہیں عقل مند کو، اور ذکی کہتے ہیں ذہین کو ذکی، اور عریب کہتے ہیں ہوشیار کو. منطق جو پڑھتا ہے وہ ذہین اور عقل مند اور ذکی اور ہوشیار ہی ہوتا ہے، اس لیے اس نے مخاطب کیا ان لوگوں کو. ان شرطیہ تھا تقسیم کر رہا ہے یہاں سے متصلہ اور منفصلہ کی طرف. ان شرطیہ تھا قسمان، کہ شرطیہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ کی دو قسمیں ہیں. احدہما، ان دو قسموں میں سے ایک جو ہے المتصلہ، تو پہلا متصلہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ، اور دوسری قسم جو ہے وہ قضیہ شرطیہ المنفصلہ. تو وثانی ہما، اس دو قسموں میں سے دوسری قسم جو ہے وہ المنفصلہ، تو منفصلہ ہے. ابھی دونوں کی الگ الگ جو ہے تعریف ذکر کریں گے. متصلہ اور منفصلہ. متصلہ میں جو ہے وہ حکم ہوتا ہے اتصال پر، حکم ہوتا ہے اتصال پر یا نفی اتصال پر، کہ ان دو یہ دو قضیے جو دو حصے ہیں مقدم اور تالی، ان دونوں میں اتصال ہے اور یا اتصال کی نفی ہے، ثبوت اتصال یا نفی اتصال. کہ حکم ہو کس پر؟ ثبوت اتصال پر، کہ دونوں کے درمیان اتصال ہے تو اس وجہ سے اس کو متصلہ کہتے ہیں. یا نفی اتصال پر، کہ ان دونوں کے درمیان اتصال نہیں ہے، حکم ہو نفی اتصال پر، تو اس کو بھی قضیہ متصلہ منفیہ سالبہ کہتے ہیں. اب یہاں پر منفصلہ میں کیا ہے کہ منفصلہ میں ہوتا ہے حکم ہوتا ہے انفصال پر، ثبوت انفصال پر، کہ اس میں انفصال جو ہے ثابت ہے. اگر حکم انفصال ثابت ہے موجبہ میں تو اس کو قضیہ منفصلہ موجبہ کہتے ہیں. اگر نفی ہو، یعنی حکم ہو کس پر؟ نفی انفصال پر، کہ انفصال نہیں ہے اس کے درمیان، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ اور سالبہ. تو یہ تو پہلے ہم نے نقشہ ذکر کر دیا آپ کو کہ ایک میں اتصال ہے دوسرے میں انفصال ہے. اتصال کس طرح ہے؟ مثلا یہاں پر ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو شمس کی طلوع شمس اور
وجود نہار دونوں میں کیا ہے؟ اتصال ہے کہ اگر شمس طالع ہو تو دن موجود ہے، اگر یہ طالع نہ ہو تو دن موجود نہیں ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مقدم اور تاخیر دونوں میں اتصال ہے. ابھی آدمی اتصال کس طرح ہے؟ ان کانت لیس البتہ ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سورج طلوع ہو اور رات ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر عدم اتصال ہے کہ طلوع شمس اور وجود لیل میں اتصال نہیں ہے. تو یہاں پر یہ مثالیں دو اس کی ہو گئی. ابھی انفصال میں کیا ہے کہ هذا العدد اما ان يكون زوجا او فردا. ابھی زوجیت اور فردیت دونوں میں کیا ہے؟ انفصال ہے. دونوں میں کیا ہے؟ انفصال ہے. تو یہاں پر حکم ہے ثبوت انفصال پر. ثبوت انفصال پر کہ دونوں میں تنافی ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے، دونوں ایک دوسرے پر جمع نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر زوجن اور فردن دونوں کیا ہے؟ انفصال ہے، ان دونوں کے درمیان ثبوت انفصال. ابھی نفی انفصال کے دونوں کے درمیان انفصال نہیں ہے. مثلا هذا العدد ليس البتة هذا العدد اما زوجا یا تو زوج ہو او منقسما بمتساویین. یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد زوج ہو یا زوج ہو اور یا منقسم بمتساویین ہو، بلکہ دونوں ایک ہی عدد زوج بھی ہو سکتا ہے اور منقسم بمتساویین بھی ہو سکتا ہے. مثلا 4 کا عدد ہے، 4 کا عدد تو یہ زوج بھی ہے. زوج اس کو کہتے ہیں کہ جو جفت ہو، طاق نہ ہو، یعنی 3 5 7 9 اس طرح نہ ہو. اور زوج کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو 2 پر تقسیم ہو، 2 پر کیا ہو؟ تقسیم ہو. اور جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو اس کو زوج کہتے ہیں. اور فرد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اس طرح نہ ہو. تو یہاں پر یہ زوج بھی ہے. اور زوج کس کو کہتے ہیں؟ منقسم بمتساویین. تو یہاں پر نفی تنافی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ عدد یا زوج ہے یا منقسم بمتساویین ہے، بلکہ یہ زوج بھی ہے اور منقسم بمتساویین بھی ہے. تو یہ کس ہے؟ عدم تنافی کی، کہ اس کے درمیان تنافی نہیں ہے، انفصال نہیں ہے. اما المتصلہ، تو متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہی التی حکم فیہا، اس قضیہ متصلہ میں حکم ہوتا ہے کس پر؟ بثبوت نسبت، ثبوت تالی جو ہے حکم ہو اس قضیہ متصلہ میں بثبوت نسبت. ثبوت نسبت کس پر؟ نسبت تالی، یعنی ثبوت تالی کس پر؟ موقوف علی تقدیر ثبوت نسبت اخرى فی الایجاب، جملہ موجبہ میں فی الایجاب یعنی متصلہ موجبہ میں کس طرح ہوگا؟ کہ اس میں حکم ہوگا بثبوت نسبت فالنہار موجود علی تقدیر ثبوت نسبت اخرى، کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ شمس طالع ہے تو نہار کیا ہے؟ موجود ہے. تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان اتصال ہے. فی الایجاب وبالنفی نسبت علی تقدیر نفی نسبت اخرى فی السلب كقولنا فی الایجاب، كقولنا فی الایجاب. ابھی دونوں کی مثالیں، موجبہ کی مثال ہم تو یہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ان كانت الشمس ان كان زید انسانا، یہ آپ نے مان لیا کہ زید کیا ہے؟ انسان ہے. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ زید کیا ہے؟ انسان ہے. کانا حیوانا، تو وہ جاندار بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جاندار بھی ہوگا. حیوانا یعنی جاندار. اب یہاں پر آپ نے کہا کہ ان کان زید انسانا، اگر زید انسان ہو، انسانا اگر زید انسان ہو تو کانا حیوانا جاندار ضرور ہوگا.
اس لیے کہ انسان جو ہے وہ جاندار ہے. تو جب آپ نے حکم لگایا گیا ہے اس قضیے کی کھانا میں، اس میں وہ ضمیر ہے جوڑا جائے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو اس میں حکم فیہا بثبوت نسبت، کہ یہاں پر یہ نسبت جو ہے زید کے لیے حیوانیت کی جو نسبت ہے، یہ آپ نے کب حکم بثبوت نسبت ہے؟ اعلیٰ تقدیر ثبوت نسبت اخرى، کہ آپ نے زید کے لیے انسانیت کو ثابت کیا ہے. تو ابھی جاندار ہونا یہ بھی زید کے لیے ثابت ہے اس تقدیر پر. وقولنا فی السلب، سلب میں کس طرح ہے؟ لیس البتۃ اذا كان زید انسانا كان فرسا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب زید انسان ہو اور وہ ہو گھوڑا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی یہاں پر حکم ہے کس میں؟ بنفی نسبت، نفی نسبت ہے، یعنی کان میں ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ زید کی طرف راجع ہے. فرسیت جو ہے، فرسیت اس کی نفی ہے، فرسیت کی نفی زید سے. کس تقدیر پر؟ کہ یہاں پر زید سے عدم انسانیت کی نفی ہے، زید سے عدم انسانیت کی نفی ہے، کہ زید کا انسان نہ ہونا نہیں ہے. اس لیے کہ زید انسان ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زید کا انسان نہ ہونا نہیں ہے. تو جب زید انسان ہے تو وہ فرس نہیں ہو سکتا، یعنی وہ گھوڑا نہیں ہو سکتا. تو فرسیت کی نفی جو ہے یہ زید سے عدم انسانیت کی نفی کی بنیاد پر ہے. وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ، وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ، وَأَمَّا قضیۃ الشرطیہ المنفصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ جو ہے، ہی التی، یہ وہ منفصلہ اس کو کہتے ہیں حکمہ فیہا بالتنافی بین الشیئین فی موجبۃ، بالتنافی بین الشیئین ھذا العدد اما زوجا هذا العدد اما زوج او فرد. یہ عدد جو ہے یا زوج ہے یا فرد ہے. هذا العدد یعنی کون العدد اما زوجا او فردا، یا هذا العدد اما زوج او فرد. تو ابھی یہ عدد ہے، مثلا ایک ہے تو اس میں یا تو زوج ہے یہ اور یا فرد ہے، یا مثلا 3 کا عدد ہے لے لے، 4 کا عدد لے لے. یہ ایک عدد جو ہے، یا آپ یہ کہیں کہ یا یہ عدد یا زوج ہے اور یا فرد ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زوج اور فردیت دونوں میں کیا ہے؟ تنافی ہے. دونوں میں کیا ہے؟ تنافی ہے. دونوں میں انفصال ہے، دونوں الگ الگ ہے. دونوں میں آپ ثابت کریں کس چیز کو؟ انفصال کو ثابت کر رہے کہ زوج جو ہے وہ فرد نہیں ہو سکتا اور فرد جو ہے وہ زوج نہیں ہو سکتا. یعنی جو زوج ہے وہ فرد نہیں ہو سکتا، جو فرد ہے وہ زوج نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے آپ اس میں ثبوت انفصال کر رہے ہیں، ثبوت انفصال یعنی تنافی کی ثبوت ہے اس میں. حکم فیہا بالتنافی، آپ اس میں حکم لگا رہے کس چیز کے؟ منافات کی، کہ ان دونوں کے درمیان منافات ہے، دونوں الگ الگ ہے، دونوں ایک ساتھ یعنی دونوں ایک نہیں ہے. یہ الگ چیز ہے، زوج اور فرد الگ چیز ہے، آپ اس میں منافات کو ثابت کر رہے ہیں. فی موجبات وبسل بالتنافی بینہما فی السالبۃ. اب یہاں پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مثلا 4 کا عدد ہے، 4 کا عدد ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یا تو یہ زوج ہے، کون العدد اما زوجا او منقسما بمتساویین، یہ عدد جو ہے یا زوج ہے
اور یا منقسم بمتساویین ہے، اس طرح نہیں ہے، یعنی اس عدد کا لیس البتتاً، لیس البتتاً، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ عدد یا زوج ہے یا منقسم بمتساویین ہے. یعنی آپ نے یہاں یہ زوج اور متساویین کے جو منافات ہے اس کو آپ نے سلب کر دیا، اس کو اپنی نفی کر دیا کہ زوج اور منقسم بمتساویین میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی انفصال نہیں ہے، الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہے. زوج اس کو کہتے ہیں جو منقسم بمتساویین ہو، اور منقسم بمتساویین جو ہے وہ زوج ہی ہوتا ہے. تو ان کے درمیان جو انفصال نہیں ہے تو سلب میں کیا ہوتا ہے؟ بسلب التنافی، بسلب المنافات، منافات اس میں سلب کیا ہے آپ نے کہ ان دونوں کے درمیان منافات، انفصال یہ اور جدائی نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تو قضیہ منفصلہ میں حکم ہوتا ہے بالتنافی بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان منافات کا، دو چیزوں کے درمیان انفصال کا، دو چیزوں کے درمیان جدائی کا. اور سالبہ میں کیا ہوتا ہے کہ بسلب التنافی بینہما، کہ دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، دونوں کے درمیان انفصال نہیں ہے، دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ ہم نے یہاں پر شرطیہ کہ وہ دو قضیوں کی طرف کھلے. پھر ہم نے کہا کہ اس کی شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصلہ اور ایک ہے منفصلہ. پھر ہم نے متصلہ موجبہ اور متصلہ سالبہ کی تعریف ذکر کی، پھر اس کی مثالیں ذکر کر دی، اور پھر یہاں پر منفصلہ کی تعریف اور اس میں جو منافات اور جدائی، انفصال، تینوں معنی ہم نے ذکر کر دی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ہے آج کا ہمارا مرقات کا 95 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.